شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك كل لیلۃ. محترم سامعین و ناظرین کرام، ترمذی شریف حدیث نمبر 682 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فغن ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول فرمایا. یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بڑی خیر اور برکت کا رکھا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے سے، اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، عبادت کر کے اپنی مغفرت کا سامان کریں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھے اور اس پر آمین کہا. ایسے ہی تینوں ممبر کے زینوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل آپ نے ایسا کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے، رحمت سے دور ہو وہ آدمی جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اس پر میں نے آمین کہا. اور دوسرے زینے پر جب میں قدم رکھ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ رحمت سے دور ہو وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اس پر میں نے آمین کہا. اور تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رحمت سے دور ہو وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوا پائے، وہ رحمت سے دور. تو میں نے آمین کہا. یہاں پہلے زینے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ اگر پائے کوئی آدمی اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. لہٰذا ہمیں اس مہینے کو ایسے ہی رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے. محترم سامعین، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو اور شرکس شیطانوں کو، جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کسی دروازے کو کھلا نہیں رکھا جاتا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کسی بھی دروازے کو بند نہیں رکھا جاتا ہے، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی کے متلاشی، بھلائی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، بھلائی کے کام میں زیادہ سے زیادہ لگ جا، اور اے برائی کے متلاشی اپنے آپ کو روک، برائی میں نہ بڑھ۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے کچھ قیدی ہوتے ہیں آزاد کرنے کے لیے، اور یہ سلسلہ ہر رات چلتا ہے، رمضان کی ہر رات میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے ایک مومن اور مسلمان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا اہم ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اس نے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمیں جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے، ایمان اور مومن بندوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس قیدی کو، اس شرکس شیطان کو اور جن کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اللہ رب العالمین کی شفقت اس میں ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ندا دینے والا، بھلائی پر ابھارنے والا روزانہ بھلائی پر ابھارتا ہے اور برائی سے اجتناب کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شفقت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ ہر رات میں اللہ رب العالمین قیدیوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، لہذا وہ والا قول جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم کی آزادی کا، یہ جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمیٹ دیا، جو پورے رمضان، پورے مہینے ہر دن ہے اسے ہم سمیٹ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اس کو ہمیں ایسے ہی رائے گا نہیں جانے دینا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ خالق کی یہ ایام ہمیں ملے ہوئے ہیں، ان ایام میں ہم اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ راضی کر کے اپنی مغفرت کرائیں، تاکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو بد دعا ہے اس بد دعا کے مستحق ہم نہ ٹھہریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے